میں اس کے بعد بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ڈاکٹر عبدالکریم سالار صاحب سے درخواست کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ وہ اظہار خیال فرمائیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، جسے قبضہ قدرت نے میری اور آپ کی سب کی جان و مال ہے۔ آج کے اس بڑے ہی حسین پاکیزہ مختلف مقاصد سے منعقد کیے گئے آج کے اس پروگرام کے صدر محترم عالی جناب مفتی ہارون صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما سبھی عمائدین شہر، ہمارے صحافی اور پترکار حضرات، شورا اکرام اور سبھی اردو سے محبت کرنے والے یہاں پر بیٹھے ہوئے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج جمعیت العلماء کی جانب سے مشاعرہ رکھا گیا ہے۔ بہت سے لوگ جمعیت کا نام سن کر یہ سوچ کر شاید آگے پیچھے ہو رہے تھے کہ وہاں پر شاید مولانا لوگوں کا بیان ہوگا، لیکن آپ سمجھ کے چلیے کہ جو جمعیت ملک میں ظلم کے خلاف لڑ سکتی ہے، جو جمعیت لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے جان کی بازی لگا کے پورے ملک میں گھوم سکتی ہے، وہ آپ کے لیے مشاعرہ بھی ارینج کر سکتی ہے، اس میں کوئی نہیں بات۔ اور صرف مشاعرہ ہی نہیں کہ گفتن نشستن برخاستن، بلکہ انہوں نے یہاں پر، جس میں میں ایک نااہل انسان ہوں، ہم کو یہاں پر اعزازات سے نوازا۔ یہ بھی جمعیت کر رہی ہے، بڑی بات ہے۔ کام کرنے والوں کو تو عام طور سے ستایا ہی جاتا ہے، بلکہ اگر ستایا نہیں گیا تو ایسا لگتا ہے کہ کام نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ جہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی موجود ہے، ابو لہب کے وارث بھی ہر گاؤں میں اور ضلع میں موجود ہے، وہ اپنا کام نہیں چھوڑتے۔ اللہ ان کو نیک ہدایت دے، اور ہم جیسے لوگوں کی ہمت بڑھانے کے لیے اگر ہم پر کچھ ایسے باتیں ہو جاتی ہے، کام کرنے والوں سے غلطی ہو جاتی ہے، کچھ تلافی ہو جاتی ہے، کچھ کمی رہ جاتی ہے، تو ہمت ٹوٹنے کرتی ہے۔ لیکن یہ ایوارڈ کسی شہرت کا یا عامدار خاصدار کے لیے ہم کو بنانے کے کام میں نہیں آئے گا، بلکہ کام کرنے والوں کو مزید ہمت دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمت ہی انسان کا کام کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے یہاں پر بہت سارے ہمارے صحافی جو اردو مراٹھی کے پترکار ہیں، جو آج اس ملک کے اندر اگر کوئی چینج لانا ہے تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر صحافت کے اندر ایمانداری سے کام کرنے والے اس ملک کے سارے صحافی ہو جائے، حکومت کے کسی بڑے منسٹر یا پرائم منسٹر کی طاقت نہیں ہے جو ان ملک کے اندر کسی ظلم کی بات کر سکے۔ یہ ملک کو جوڑنے کا ایک برج ہے۔ صحافی کی آنکھ، تیسری آنکھ جو دیکھتی ہے اس ملک کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے، مظلوم کی حمایت کے لیے، جب ایک قلم اٹھتا ہے صحافت کا تو اس کے اوپر ظلم کرنے والوں کو جھکنا پڑتا ہے۔ اور میں بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے تمام زبان کے جو صحافی ہمارے پاس میں یہاں پر اس ملک میں کام کر رہے ہیں، ہمارے شہر و ضلع میں کام کر رہے ہیں، ان کو آپ نے یہاں پر جو ہے تو مطلب نوازنے کا بھی کام کرنے جا رہے ہیں، ان کا بھی آپ یہاں پر ایوارڈ دینے والے ہیں۔ بہت مبارکباد، بڑا اچھا کام آپ نے کیا، اور بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے نوازا۔ دوسرا، یہاں پر ہمارے دو شعراء کا استقبال کیا گیا۔ ایک ہمارے یہاں پر جو ہمارے انظر مصطفی ہے اجالوں کی تلاش، ان کی کتاب کا اجرائے ثانی کہوں گا میں، کیونکہ چوپڑا میں میں خود موجود تھا اور وہاں پر ارون بھائی کے ہاتھ سے پروگرام تھا، میں اس میں مدعو تھا اور وہاں اس طرح اجرا ہوا۔ اور مفتی صاحب، خاص بات یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے شال دی، وہاں بغیر شال کے پروگرام اندھیرے 2 مرتبہ لائن گئی اور شہر سے ذرا دور تھا، اور یہ تو بڑی جھوٹی خبر رہی کہ آج کا دن کولڈ ڈے رہے گا، کچھ کولڈ ڈے نہیں تھا، بالکل گرمی کا دن تھا۔ لیکن وہاں جو رات کو جاڑے کی اور سردی کی جو شدت تھی، اس میں جتنے لوگ آئے تھے الحمدللہ
कमो बेश इससे ज़्यादा ही लोग रहे होंगे। तो मैंने ये कहा था उस वक्त कि अंदर मुस्तफाबादी की किताब के इजरा में अगर यहाँ पर लोग घरों में घुस के बैठे हैं, सर्दी की ताप नहीं ला रहे हैं और अपने घरों से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, एक शायर, एक नौजवान शायर की किताब के इजरा में अगर इतनी सर्दी में लोग आते हैं, इससे ज़्यादा कामयाबी किसी प्रोग्राम की और क्या हो सकती है। ये किताब का इजरा भी आपने मुझ गुनाहगार के हाथ से कराया, मैं उसका भी ऐलान करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जिस तरह ये इजरा यहाँ पर हुआ, हमारे अकरम कुरैशी साहब की भी किताब ज़ेर तआवत, वो ज़ेर तआवत है। मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा ही रखेंगे, इसको हिलाएंगे नहीं, इजरा करें आप, आपको हम दावत देते हैं इंशाअल्लाह ताला। यही भेड़ू यही राह तो इंशाअल्लाह ताला आपकी किताब का भी इजरा यहाँ पर आप करें, जलगांव में जहाँ आप चाहें, हमारे भी दरवाजे आपके लिए हमने खोल कर रखे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मुशायरे बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वाह वाह और तंज़ो मज़ा और हिजो और ये तमाम चीज़ों के ताल्लुक़ से लोगों के दिल में आता है कि मुशायरे क्या है, बस वाह वाह होती है, ये होती है, वो होती है। हम आपको बतलाना चाहते हैं, मैं यूपी मेरठ में रहा, आपकी मालूमात के लिए बता दूं, मुशायरा सुनना हमारी तहजीब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। शायरी सुनना और समझना हमारे इल्म और हमारी फसाद का एक बहुत बड़ा सबूत है। वरना रेल आती है, रेल जाती है, या चलती क्या खंडाला, ऐसे शोर, ऐसे शायर भी हमारे पास में मौजूद है। ये शोरा इकराम अपने खून पसीने को एक करके रात को जग कर, जब जिस तरीके से पत्रकारों का मैंने कहा कि इनकी तीसरी आंख देखती है कि कहाँ जुल्म हो रहा है, सच्चाई लोगों के सामने लानी है, समाज को उजागर करना है, यही शोरा इकराम अपने खून जिगर से ये करतास पर कलम चलाकर ये तमाम दुनिया के सामने उन हकाइक को पेश करते हैं जो आपसे पोशीदा है। आप इनके लिए ताली बजाइए, इनकी हौसला अफजाई कीजिए। मुशायरा सिर्फ मुशायरा ना हो, बल्कि आप वहाँ से कुछ ख्याल लेकर जाए। आज साहब लोग कहते हैं उर्दू के ख़िलाफ़ मूवमेंट चल रही है और उसको ख़त्म किया जा रहा है। मैं किसी हुकूमत पे तंज नहीं करूँगा, लेकिन ऐसी आज़ादी के बाद बहुत मूवमेंट पर चली, मर गए उर्दू को मिटाने वाले, उर्दू आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेगी। और कमाल की बात तो यह मुफ्ती साहब रियाज बागवान कि जो लोग उर्दू के ख़िलाफ़ भाषण देते हैं और उसको ख़त्म करने की बात करते हैं, असेंबली में और पार्लियामेंट में जब वो अपने मसाइल रखते हैं वहाँ पर स्पीकर के सामने, तो उनको उर्दू के शेर का सहारा लेना पड़ता है। तो ये उर्दू की मोहब्बत है जो जादू सर पे चढ़ के बोलता है। हम छोटे थे मुफ्ती साहब, उस वक़्त तो हमको नहीं समझता था, लेकिन मुग़ल आज़म लगी तो एक आध फतवा दे देना हमको कि हम दोबारा जाके देखें उसको। जब मुग़ल आज़म के अंदर बेकस्बे करम कीजिए सरकार मदीना, और जिस तरीके से अनारकली वो गाना गाती है, वो गीत और वो जो तो पढ़ती है, तो मेरे बराबर में बैठे हुए गैर मुस्लिम भाई ऐसे पैसे लुटाते हैं। साहब ये उर्दू की मोहब्बत है। उसके डायलॉग हमको समझ में नहीं आते, लेकिन उर्दू की मोहब्बत ये इंसान के दिल में वदियत की है, ज़बान की कामयाबी है। यहाँ पर इस किताब का इजरा हुआ, मैंने 208 स्कूलें पूरे ज़िले में 5वीं 6वीं 7वीं की है, उसको सामने रखकर दो अपने लिए और 208 तमाम 5वीं 6वीं 7वीं के बच्चों के लिए हर स्कूल में देने का आहद करके बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ज़िले में वो किताबें फैलेगी। क्योंकि अंदर मियाँ आपकी किताब या किसी शायर या किसी अदीब की किताब अगर अलमारी में लॉक कर दी जाए, उस किताब की मौत है, और किताब अगर हाथ में है, वो किताब की ज़िंदगी है। हम चाहते हैं कि लोगों के हाथों में ये किताब पहुँचे, इसलिए हमने वो ऐलान किया। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि और उसमें कुछ कमी रह गई है, तो यहाँ भी साहब एजाज लोग बैठे हैं, साहब जो है तो अच्छे माशाअल्लाह जिनको नवाजा है वो बैठे हैं, और साहब इल्म बैठे हैं, साहब सरवत बैठे हैं, और आपको बता दूं साहिब माल बैठे हैं। हाँ, माल किसके पास नहीं है? हर एक के पास 40-50 हज़ार से कम का मोबाइल नहीं है, और एक नहीं है, दो है। तो साहब अब तो गुर्बत का कोई कहता है, हाँ देखो मुफ्ती साहब कहते आप तो यार दिलदार भी और मालदार भी आप तो, अरे पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे आप जो है तो एमपी में जा रहे, आप जो है तो गुजरात में जा रहे, और वहाँ से जाकर जिस तरीके से आप मौजूदा हालात का मुकाबला कर रहे हैं,
مفتی صاحب آپ، میں سمجھتا ہوں خاندیش کی نہیں پورے ملک کی توپ ہو آپ، ملک میدان توپ ہو، جس طریقے سے بہادری سے آپ اپنی باتوں کو رکھ رہے ہیں. ورنہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ زیادہ منہ چوپڑے لیڈر پیدا ہو گئے ہوئے ہیں. آپ نے جب بھی بات کی ہے الحمدللہ اچھی کی ہے، اور دو ٹوک کی بات آپ کہتے ہیں. اور جس طریقے سے آج کل 2 کیلے بانٹ کر، بسکٹ بانٹ کر فوٹو نکالے جاتے تھے، آپ نے اس زمانے میں ایک بات کہی تھی کہ نیکی کر اور واٹس ایپ پہ ڈال. آپ ہی کا جملہ ہے وہ. تو اس سے کیا ہو گیا؟ اب بچوں نے وہ بند کر دیے. اب کوئی ٹھوس کام ہو رہا ہے تو فوٹو آ رہے ہیں. تو یہ المیہ ہے ہمارا. میں آپ کو بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ بات چوپڑا میں بھی کہی تھی. ظہیر سر نے 25 کتابیں خریدی ہے، زوردار تالیوں سے ان کا جو ہے تو مطلب ان کے جذبے کو سلام میں کرتا ہوں. بہت مبارکباد کے قابل ہے آپ. ظفر بھائی نے 100 کتابیں. الحمدللہ ظفر بھائی نے 100 کتابیں لی ہے انظر مصطفیٰ آبادی کی. بہت مبارک. دیکھیے یہ لوگ قابل رشک اور قابل احترام ہیں. مفتی صاحب ہم لوگ لذیذ میں جا کر اور ادھر جو پورا چکن بریانی اور چکن مسالہ اور پتہ نہیں کیا کیا لائبہ بہت کھلے ہوئے ہیں. ایسے پھول چل رہے جس کی کوئی حد نہیں. گھر والے بہت خوش ہیں کہ کچھ بھی پکاؤ تو کایا کرتے تھے. اب یہ کھا کے آ رہے تو بولے کیا پکا ہے؟ ارے آج میرے کو بھوک نہیں ہے، اور ادھر سے ٹکا کے آ رہے ہیں. تو یہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ سماج کی سوچ آج کیا ہے. یہ کتاب جو ہے آپ کے معصوم بچوں کو زندگی کے اندر کس طریقے سے نیکی کے کام کرنے چاہیے، اپنے بزرگوں کی عزت کرنی چاہیے، جدید تعلیم کے وسائل کیا آئے ہیں، اخلاق و کردار کیسا ہونا چاہیے، یہ تمام اخلاقیات اور نیکی اور زمانے سے مقابلے کی 5ویں 6ٹی کے ساتھ بچوں پہ امپرنٹ کرنے کا کام، یہ بچوں کے ادب کو لکھنا معمولی بات نہیں ہے جو انظر مصطفیٰ آبادی نے کیا. لیکن معاف کیجئے گا، سماج کے اندر کتاب خرید کر پڑھنے کا ذوق نہیں رہا ہے. لوگ لیکن کم ہیں. اس کے مقابلے میں مفتی صاحب 500 روپے کا لذیذ میں اور لائبہ میں ہم چکن مسلم اور تکہ کھا کر آتے ہیں، اور دوسرے دن اس تکے اور چکن کا آپ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں رہتا، بلکہ جہاں آپ اس کو چھوڑ کر آتے ہیں صبح، اس کو دوبارہ دیکھنا پسند نہیں کرتے. اس کے لیے 500 روپے، اور وہ کتاب جو آپ کے بچوں کی زندگی بدلنے میں ایک نئے انقلاب لانے میں مدد کرے گی، اس کے لیے خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنا یہ سماج کا مزاج نہیں ہے. الحمدللہ قاسم عمر بہت دیر سے اشارہ کر رہے کہ شاہد پٹیل نے 50 کتابیں لینے کا یہاں پر جو ہے تو اعلان کیا ہے. اللہ خوب برکت دے، کاروبار میں جو ہے تو یہ کرے. ایسا ہو گیا انظر مصطفیٰ آبادی کہ میں تمہارا ایجنٹ ہو گیا اور تمہاری کتابیں بیچ رہا ہوں. نہیں، آج کے اس پروگرام میں یہ بات اگر پورے ہندوستان میں اور مہاراشٹر میں جاتی ہے اور جائے گی، اور وائرل نیوز سے تو ضرور جائے گی، تو یہ میسج جانے دیجئے کہ اہل خاندیش اپنے بزرگوں کی، اپنے شاعروں کی، ادیبوں کی عزت کرنا جانتے ہیں، ان کے ادب کو سپورٹ کرنا جانتے ہیں. وہ خالی پیلی محبت جتانے والے لوگ نہیں ہیں. تو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام کو کہ جنہوں نے اس پروگرام میں اپنی شرکت کا ثبوت دیا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آج ملک کے حالات کو بدلنے میں، بھائی چارہ بڑھانے میں، ایک دوسرے سے محبت پیدا کرنے میں، انسان کو انسان کے بیچ میں جو خلا آ گیا اس کو دور کرنے میں آج کے شاعر، آج کے ادیب اور آج کے پترکار انشاءاللہ تعالی ضرور کام کریں گے، اور تاریخ اس کی گواہ رہے گی. میں ایسی دعا کرتا ہوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں. اللہ حافظ. اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.